پرانے زمانوں کی بات ہے، ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ اس کا ایک بادشاہ تھا جو اپنے محل میں ہر سال ہی سرکس ٹائپ ناٹک کرواتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ جب وہ سرکس والے آئے تو ان کے گروپ میں ایک لڑکی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ بادشاہ کا لڑکا اس کا دیوانہ ہو گیا۔ جب سرکس والے تماشا کر کے جانے لگے تو شہزادے نے اپنے دل سے مجبور ہو کر اس لڑکی کو کہا، مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہی ہو، مجھے بھی ساتھ ہی لے چلو۔ بادشاہ بہت رویا دھویا، بیٹے کو روکنے کی ہزار کوشش کی، مگر عشق نے شہزادے کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ چلا گیا۔ اس لڑکی سے اس نے شادی کی اور کئی سال ان کے ساتھ رہنے کے بعد وہ بھی سرکس کے کرتبوں میں ماہر ہو گیا اور ان کے ساتھ سرکس میں بطور فنکار حصہ لینا شروع ہو گیا۔ ایک دن ایسے ہی کسی شہر میں سرکس ہو رہا تھا جس میں ایک صوفی بزرگ بھی موجود تھا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا کہ وہ دو اونچی عمارتوں پر بندھی رسی پر زمین سے 60 فٹ اوپر چل کر اپنا کرتب دکھا رہا ہے۔ اس کا کرتب کمال کا تھا، وہ اتنی اونچائی پر تھا، رسی بھی زیادہ موٹی نہیں تھی، مگر وہ اس پر بھی کرتب کر رہا تھا۔ جب اس کا یہ ایکٹ ختم ہوا اور سابقہ شہزادہ اور موجودہ کرتب باز اس صوفی کے پاس پہنچا تب بزرگ نے اسے کہا، یہ کھیل اچھے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہیں، لوگوں کی تفریح کا سامان ہے، لیکن یہ بس خود کو بہلانے کے لیے ہیں، اور خود کو بہلانا کیا اگر خود کو جانا ہی نہ۔ یہ خود کو بہلانے میں ہی تو زندگیاں لوگ کھوئے جا رہے ہیں۔ تم یہ تماشے دکھاتے دکھاتے ایک دن اسی تماشے میں ہی ختم ہو جاتے ہو۔ تم نے اتنا عرصہ لگا کر رسی پر خود کو سنبھالنا سیکھ لیا ہے، اتنے عرصے میں تو چاہتا تو زندگی کے پل صراط پر بھی سنبھل کر چلنا سیکھ سکتا تھا، اور رسی پر سنبھل کر چلنا سیکھ بھی لیا تو آخر پہنچے گا کہاں؟ سنبھل کر چلنا سیکھنا ہے تو شعور کی رسی پر سنبھل کر چلنا سیکھ۔ وہ چلنا ہوتا ہے چلنا کہ جو تمہیں زندگی اور موت کے چکر میں پھنسی حیات سے ماورا لے جائے۔ تمہیں پتا ہے حقیقی ذہین انسان کون ہے؟ وہ جو وقت کے سراب ایلیوژن آف ٹائم سے ماورا ہو کر حتمی حقیقت کی منزل کی کھوج میں نکلے۔ تو اتنا عرصہ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر اتنی اونچائی پر رسی پر چلنا سیکھ گیا ہے، میرے پاس آ، میں تمہیں اتنے ہی عرصے میں زندگی کے پل صراط پر چلنا سکھا دوں گا۔ یہ واقعہ ویسے تو سادہ سا ہے، مگر اس میں کچھ سبق ہیں جو سیکھنے بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تم پیار کرتے ہو کسی سے تو اس میں بڑی احتیاط کرنا کہ انسان جس سے بھی پیار کرتا ہے اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ پیار کرنا ہو تو کسی ایسے سے کرنا جو زندگی کے راستے پر تم سے آگے ہو، چاہے 2 قدم ہی صحیح، تم سے پیچھے نہ ہو۔ اگر زندگی کی راہ پر خود سے بھی کم تر درجے پر فائز کسی چیز یا شخص سے پیار کرو گے تو اس جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ پیار تمہارے ہاتھ میں موجود پارس ہے، جس سے اس کو چھوؤ گے تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ جو لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں ان کا چہرہ بھی ایک دن ویسا ہی ہو جاتا ہے، پرانے نوٹ جیسا، جیسے نوٹ ایک ہاتھ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں جا جا کر گھسا پٹا ہو جاتا ہے۔ نوٹ پتہ نہیں کتنے ہاتھوں میں گیا، کتنے ہاتھوں سے چھنا اور جھریوں زدہ ہوا۔ وہی حال ہوتا ہے اس شخص کا کہ جو نوٹوں کے پیار میں پڑ جاتا ہے۔ تم نے وہ پرانی کہانیاں سنی ہے نا کہ جب کوئی دولت مند مرتا ہے تو وہ سانپ بن کر اپنے خزانے پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو خیالی کہانیاں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہی سانپ تھا۔ تم مرنے کے بعد کی بات کرتے ہو، وہ مرنے سے پہلے ہی سانپ بنا بیٹھا تھا۔ کبھی سوچا ہے یہ جو دولت مند ہیں ان کا اور کام ہی نہیں ہوتا سوائے دولت کو، خزانے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کے؟ دولت مند دولت کو جیتا تھوڑی ہے، وہ دولت کو بھوگتا تھوڑی ہے، وہ تو بس دولت کی حفاظت کرتا رہتا ہے، وہ بس چوکیدار ہوتا ہے۔ دولت کو استعمال کرنے کی تو صلاحیت ہی امیروں میں نہیں رہ جاتی، کیونکہ دولت کو جینے کے لیے تو دولت کو چھوڑنے کا فن آنا ضروری ہے۔ ایک اور قصہ یاد آیا، 2 فقیر تھے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک فقیر کہتا تھا کہ دولت میں کچھ مزہ نہیں، یہ بالکل بیکار سی چیز ہے۔
اور وہ کبھی بھی پیسے اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، جبکہ جو اس کے ساتھ دوسرا فقیر تھا وہ کہتا تھا کہ وقت پر پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی سفر ہے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی، اس لیے پیسے کام کی چیز ہیں، انہیں ساتھ ضرور رکھنا چاہیے۔ دونوں ایک دن کہیں جا رہے تھے، شام کا وقت تھا، ان کے سامنے ایک ندی تھی جس کے پار جانا ضروری تھا، کیونکہ جس طرف وہ تھے وہ جنگلی علاقہ تھا اور جہاں درندوں کا، شیروں کا خطرہ تھا۔ ندی کنارے پر ایک ملاح اپنی کشتی کو لنگر سے باندھنے میں مصروف تھا جب یہ دونوں فقیر اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی ندی پار کرا دو۔ ملاح نے دیکھا کہ دونوں فقیر ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس پیسے بھی ہوں گے کہ نہیں، اس لیے اس نے کہا کہ بھائی شام کا وقت ہے، میں اب کشتی ندی میں نہیں لے جا سکتا، ہاں اگر تم لوگوں کے پاس کرایہ دینے کے لیے 1 روپیہ ہے تو میں صرف تمہیں چھوڑنے کے لیے اس پار جا سکتا ہوں، مگر وہاں سے واپس اس طرف لانے کے لیے تمہارا انتظار نہیں کروں گا۔ خیر، جس فقیر کے پاس روپے تھے اس نے 1 روپیہ دیا اور دونوں نے ندی پار کر لی۔ جب وہ دونوں دوسری طرف پہنچ گئے تو پیسے کو ساتھ رکھنے والے فقیر نے ہنستے ہوئے دوسرے فقیر سے کہا، اب بولو کیا کہتے ہو، کیا پیسے ساتھ رکھنا ضروری نہیں؟ اگر آج یہ روپیہ میرے پاس نہ ہوتا تو ہم اسی طرف رہ گئے ہوتے اور پتہ نہیں وہاں ہمیں شیر کھاتا یا کوئی اور درندہ۔ اب ندی کے اس طرف آ گئے ہیں جہاں لوگ ہیں، بستی ہے، تو بچ گئے نا ان روپوں کی وجہ سے۔ اب بتاؤ اب کیا کہتے ہو؟ دوسرا فقیر ہنسنے لگا، اس نے کہا، تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، ہم دولت کی وجہ سے ندی نہیں پار کر سکے ہیں، بلکہ اس لیے پار کر سکے ہیں کیونکہ ہم اس دولت کو چھوڑ سکے، وہ دولت اس ملاح کو دے سکے۔ روپیہ ہونے سے نہیں اترے، روپیہ چھوڑنے سے اس پار اترے، کیونکہ صرف روپیہ ہونے سے کیا ہوتا ہے اگر تم دینے کو راضی نہ ہوتے۔ اگر ندی کے اس پار ہم اتر سکے ہیں تو بس اس لیے کہ ہم وہ روپیہ دے سکے۔ یہی حال ہے تمہارے دولت مندوں کا۔ دولت مند کبھی اپنی دولت کو بھوگ نہیں سکتا، کیونکہ دولت کو بھوگنا ہو، اسے جینا ہو تو اسے لٹانا پڑتا ہے۔ پرانے صوفی کہا کرتے تھے، جنہوں نے چھوڑا وہی جیے۔ اس دنیا میں بھی دولت کو بھوگنا ہے تو اسے چھوڑنا سیکھنا ہوگا۔ اس دنیا میں دولت کو جینے کا بس ایک ہی اصول ہے، اسے چھوڑنا سیکھ جائے۔ لیکن تم اپنی دنیا اٹھا کر دیکھ لو، جو دولت سنبھالنا، جوڑنا، اکٹھی کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ خود بھی دولت جیسا بے جان زندگی سے محروم اور فقط ایک چیز رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو شہزادے اور سرکس کے ایکٹر کی لو سٹوری ہے، ویسے تو عام سی ایک فیبل ہے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بڑے بڑے سبق رکھتی ہیں۔ وہ شہزادہ تھا، دولت، ثروت، عزت، طاقت سب اسے حاصل تھی، مگر سرکس کی ایک فنکارہ سے عشق نے اسے ان سب چیزوں سے محروم کر دیا اور وہ بس ایک انٹرٹینر رہ گیا، فنکار۔ کبھی غور کرو اپنے دوستوں پر کہ جن سے تم دوستی کا، پیار کا رشتہ بناتے ہو، آخر میں انہی جیسے ہو جاتے ہو۔ اور دوستی کو چھوڑو، کسی سے دشمنی بھی کافی عرصے تک کر کے دیکھو، تم اس جیسے ہو جاؤ گے، کیونکہ تھاٹس کا فوکس وہی رہے گا۔ وہ کیا چالیں چل رہا ہے ویسی ہی چالیں تم چلو گے۔ اس لیے کبھی غور کرو، دشمن بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ فوکس کرنے کی آپ کی طاقت انہی کو توجہ کا مرکز بنا لیتی ہے، اور سب کانشیس مائنڈ میں وہی چیز بیٹھتی ہے جس کو تم حقیقی توجہ، فوکس دیتے ہو۔ اس لیے یاد رکھو کہ دشمنی بھی ایک طریقے کی دوستی ہی ہے، اور ہاں، کسی چیز کی کشش انسان کو گراتی ہے اور یہی کشش اٹھا بھی سکتی ہے۔ سوچو، اگر رومی جیسے کسی انسان کی کشش تم میں پیدا ہو جائے تو تمہاری بھی نظریں جو زمین میں گڑی ہیں آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو سکتی ہیں، کیونکہ کسی حقیقی انسان، کسی گرو، کسی مرشد، کسی صوفی کو دیکھنے کے لیے تمہیں اپنا منہ اوپر اٹھانا ہوگا۔ چیونٹیوں کی طرح زمین پر اناج ڈھونڈتے رہنے والے لوگ کیسے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے انسانوں کو دیکھ سکیں گے؟ کہتے ہیں
کہ جب منصور حلاج کو صوفی پر لٹکایا جانے لگا اور اسے تختہ دار پر لے جایا گیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کسی نے پوچھا تم مرنے جا رہے ہو، ہنس کیوں رہے ہو؟ منصور نے کہا میں خوش ہوں کہ یہ اتنا سارا مجمع مجھے مرتے دیکھنے کے لیے جمع ہوا۔ میں یہاں تختہ دار کی اونچائی پر کھڑا ہوں اور ان لوگوں کی زندگی میں شاید پہلی بار یہ موقع آ رہا ہے کہ ان کی نظریں اوپر اٹھیں گی، کیونکہ مجھے دیکھنے کے لیے انہیں سوچے تختہ دار کی طرف تو بہرحال دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ تم جو زمین میں آنکھیں گاڑ کے جیتے رہے ہو آج اوپر تو دیکھنے پر تیار ہو گئے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے دیکھ کر تم اس خدا کو بھی یاد کر سکو جس کا ٹھکانہ زمین کی کشش سے آزاد بلندیوں پر ہے، اور شاید تم میرے چہرے پر سکون کو دیکھ کر جان سکو کہ خدا جس کے ساتھ ہو جائے وہ مرنے میں بھی خوش ہو جاتا ہے، اور خدا کا جسے ساتھ نہیں اس کے لیے زندگی بھی دکھ کی ایک کہانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ منصور نے کہا تم اس بلندی پر کھڑے شخص کی پھانسی کو بھول سکو گے، نہ میری اس مسکراہٹ کو۔ یہ مسکراہٹ کبھی کبھی تمہیں ضرور چونکائے گی، کبھی کبھی تمہارے خوابوں میں یہ مسکراہٹ ضرور آئے گی، کبھی تمہاری زندگی کے خاموش لمحوں میں میری تصویر تمہارے ذہن کے پردوں پر ضرور گھوما کرے گی۔ تو کیا اتنا بھی کم ہے کہ میری موت تمہارے اتنے ہی کام آ گئی؟ باقی مرنا تو سبھی کو ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جب تم کسی صوفی، کسی بھکشو، کسی گیانی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس بزرگ کی حکمت تم میں اپنی جڑ پکڑنا شروع ہو گئی۔ اس لیے کبھی کسی کے پیار میں پڑو تو اتنا سا اصول یاد رکھو کہ وہ جس کی محبت میں تم گرفتار ہو رہے ہو وہ زندگی کے راستے پر تم سے کچھ آگے کھڑا ہے، چاہے 2 قدم ہی صحیح۔ یہ صوفیوں، ولیوں، مرشدوں کی محبت کا بس اتنا ہی کردار ہوتا ہے۔ یہ تمہیں تمہارے اس مقام سے کہ جہاں تم موجود ہو اس سے کچھ آگے لا کھڑا کرتے ہیں۔ اپنے سے بھی پیچھے موجود لوگوں کی محبت میں کبھی نہ پڑنا، نہیں تو تم گرو گے۔ شہزادہ بھی ہو لیکن سرکس کے فنکاروں کے ساتھ گھومتا رہے تو کرتب باز ہی انسان بنے گا، بادشاہ نہیں۔ کبھی خاموشی کی صدا سنی ہے؟ اس کائنات میں جتنے بھی لفظ بولے یا سنے گئے ہیں وہ بولے اور سنے کبھی نہ ہو پاتے اگر وہ خاموشی کے سمندر میں نہ پیدا ہوتے۔ سکوت کلام کرتا ہے، اور سکوت کا کلام شور نہیں نیچر کی بولی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے اس اینگل سے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ اگر خاموشی نہ ہوتی تو لفظ پیدا ہو سکتے تھے؟ یا یوں سوچیں کہ جو 2 لفظ آپ بولتے ہیں وہ 2 لفظ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان 2 کے درمیان خاموشی کا ایک منحنی سا وقفہ ہوتا ہے۔ آواز کو ممکن بنانے والی چیز ہے خاموشی، بالکل ویسے ہی جیسے مادے کو ممکن بنانے والی چیز ہے خلا۔ لفظ اس مادے کی آواز ہیں کہ جو اس کائنات کا ایک بہت ہی مختصر حصہ ہے، اتنا مختصر حصہ کہ آپ شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سائنسی زبان میں کہیں تو دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں اس سیلز سے بنے ہیں، اور اگر ایک سیل کی سٹرکچر کو ہم مادے اور سپیس کی زبان میں بیان کریں تو 0.0000001 سے بھی کہیں کم ایک سیل میں میٹر ہوتا ہے، جبکہ 99.9999% سے بھی زیادہ اس میں سپیس ہوتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں موجود تمام انسانوں کے تمام خلیوں میں موجود میٹر کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا تو پوری دنیا میں موجود انسان چھوٹی سی ایک شوگر کیوب میں سما سکتے تھے۔ لفظ انسان کی اتنے ہی حصے کے نمائندہ ہیں۔ لفظوں کے ذریعے سے ہم انسان کی کل ایگزسٹنس کے بس اتنے سے ہی حصے کو کوئی معنی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس باقی 99.99% سے بھی زیادہ حصے کے حوالے سے کوئی سینس پیدا کرنا چاہتے ہیں
اس کو بھی جینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ساؤنڈ آف سائلنس کو سننے کا فن سیکھنا ہوگا۔ وہ فن جو ان صوفیوں اور گروؤں کے پاس تھا جنہیں ان کے زمانے کے لوگ تو غیر عملی کہتے تھے، مگر حیران کن طور پر سارے عملی انسان تو فنا کی عظیم وادیوں میں کھو گئے، مگر وہ جو انتہائی غیر عملی لوگ قرار دیے گئے تھے ان کے مزار کی اینٹوں تک کو بھی تاریخ محفوظ رکھتی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے، خاموشی کی آواز روح کی آواز ہے۔ جانتا ہوں کہ جب آپ لفظ روح کو سنتے ہیں تو آپ کا آبجیکٹو مائنڈ عجیب طرح سے ناک بھون چڑھاتا ہے، مگر یہ آپ کی فنکشنل دنیا یقین مانیے ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، اور وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ جب یہ عملی لوگ تک کہیں گے کہ جس طرز پر ہم اس دنیا کو سمجھ رہے ہیں یا چلا رہے ہیں یا ڈیل کر رہے ہیں، وہ طرز انسان کی بقا کو کئی خطرات سے دوچار کر رہا ہے۔ آپ آج کے انسان کی المناک زندگی کو نہیں دیکھ پا رہے تو حیرت ہے۔ کوئی ایک بھی چیز انسان کے لیے انجوائیبل نہیں رہی۔ جس چیز کو آپ نے باعث سے لطف سمجھا اس چیز سے آپ نے دکھ اٹھایا ہے۔ کبھی جس نوکری کو پانے کے لیے آپ بہت بے قرار تھے، آج آپ کی زندگی کے 80% مسئلے اسی نوکری سے جڑے ہیں۔ کبھی جس لڑکی یا لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھتے تھے اور سرشار ہو جاتے تھے، آج اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یا رہی ہیں، مگر وہی تعلق اب بوجھ بن چکا ہے۔ کیوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہے؟ نہ رشتے، نہ سیاست، نہ معاشرت، نہ معیشت، تو دنیا کا ہر نغمہ اس کے مقابلے میں پھیکا لگے گا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو نئی دنیا کے معمار ہوں گے۔ یہ لوگ ہوں گے کہ جو حقیقت میں مرشد کہلائیں گے، رہبر ہوں گے، زندگی کی وسعتوں کو انسانوں پر آشکار کریں گے۔ یہ آپ کو مزید معلومات نہیں دیں گے کہ معلومات ہی اگر زندگی کے تجربوں کو حسین کر سکتی تو اس دور کو تو بجا طور پر ایج آف انفارمیشن کا نام دیا جاتا ہے۔